ڈینجرس ہے بلکہ پورے ریجن کے لیے ڈینجرس ہے. اور میں سچی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح نیبرز پاکستان کے اور انڈیا ان پرٹیکولر جس طرح گیمز کھیل رہی ہے پاکستان کے ساتھ، یہ ان کے لیے بھی ڈینجرس ہے. کیونکہ شاید کچھ جو سیاستدان ہیں پاکستان کے یا ملٹری کے لوگ ہیں، وہ واضح طور پہ یہ بات نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ دیر از پلنٹی آف ایویڈنس، چاہے وہ بلوچستان کے اندر ہو یا وزیرستان کے اندر ہو، ہندوستان کی انوالومنٹ اور دوسرے باہر کے ممالک جو ہیں ان کی انوالومنٹ بالکل واضح طور پہ ہے. کیونکہ یہ جو ٹیررسٹ جو تحریک طالبان کے چند لوگ جو ہیں، ان کو آرمز کہاں سے ملتی ہیں، ان کے اکوپمنٹ کہاں سے آتا ہے، ان کا فائنانس کہاں سے آتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے لارڈ نذیر احمد صاحب، آپ نے کہا کہ شاید پاکستان کے جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو اس طرح سے اس کو نہیں کہتے جس طرح سے ان کو کہنا چاہیے، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی جنرل حمید گل صاحب سے، آپ جانتے ہیں یقیناً کہ ان کا بڑا طویل تجربہ رہا ہے ان تمام معاملات سے. آپ خود برطانیہ ہاؤس آف لارڈز کے رکن ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً وہاں پہ ایسی عناصر موجود ہیں جو پاکستان کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں. تو کیا کرنے کی ضرورت ہے اس وقت پولیٹیکل سطح پر پاکستان کو بین الاقوامی طور پر؟ ملک صاحب، یہ وہی وجہ ہے جو پاکستان کی لیڈرشپ ایک طرف تو امریکہ کو انڈیکیشن دے دیتی ہے کہ اگر ڈرون اٹیکس پاکستان سے ہی وہ جہاز اڑ کے پاکستان کے اوپر حملہ کریں یا افغانستان کی بیسز سے آئیں، پاکستان پہ کرتے رہیں. اور آج دن تک ایک ساورن کنٹری کا نعرہ سب لگاتے ہیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہاں ہے، یونائٹڈ نیشنز کہاں ہے؟ ویسے تو ہمارے جتنے بھی سیاستدان اور جنرلز واشنگٹن کی طرف رخ کرتے ہیں، تو یہ یونائٹڈ نیشنز بھی تو وہاں نیو یارک میں ہی ہے، وہاں پہ جا کے اس مسئلے کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ وہی وجہ ہے کہ جس طرح ہم امریکہ کو اوپنلی کنڈیم کر کے ان کے ڈرون اٹیکس کو انٹرنیشنل کورٹ میں نہیں لے جاتے، ایسے ہی جو اپنے نیبرز ہیں ان کو بھی جن کی انوالومنٹ ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو واضح طور پہ چیلنج نہیں کرتے. آئی ڈونٹ نو دا ریزن. اس کا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو فرینڈ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس چیز کا وہاں پہ برطانیہ میں رہنے والے، آف کورس آپ برطانیہ کے پارلیمنٹ کے رکن ہیں، لیکن وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستانی بھی رہتے ہیں، پاکستانی نژاد برطانوی شہری، اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں. ہمارے ایک لارج سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جو کہ برطانیہ میں پاکستانی اوریجن کا ہے. آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ بھی کیا یہ ریئلائزیشن ہے اور اس چیز کو وہ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو تشویش ان دنوں ہے پاکستان کے حوالے سے لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ساتھ جو کہ آپریشن ہے اور آئی ڈی پیز ڈسپلیس پرسنز کے حوالے سے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں عام پاکستانی نژاد برطانوی، وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں ان واقعات سے؟ ملک صاحب، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ لاسٹ تھرسڈے کو یہاں مڈل ایسٹ ساؤتھ ایشیا فورم کے تحت ایک پاکستان کے اوپر ڈسکشن تھی، جہاں پہ میں نے یہی باتیں واضح طور پہ، اور وہاں پہ پارلیمنٹیرینز بھی تھے، انٹلیکچوئلز بھی تھے، اور وہاں پہ میڈیا مین سٹریم کے لوگ تھے. اور پاکستانی تو جہاں بھی میں جاتا ہوں، برٹش پاکستانیز، کشمیریز، وہ تو اتنے ٹوٹلی کنسرنڈ ہیں اور کنفیوزڈ ہیں، کیونکہ ان کو ظاہر ہے جو پکچرز نظر آتی ہیں کہ پاکستان کے اندر اتنا جو ہے وہ ٹیررزم ہو رہا ہے، بامبنگ ہو رہی ہے، اور وہاں پہ کچھ لوگ ایسے پکڑے گئے ہیں جن کا واضح طور پہ نہ تو مسلمانوں کے ساتھ نہ پاکستان کے ساتھ تعلق ہے. ان کے آرمز اور ایمونیشن کا جو ڈسپلے ہوتا ہے اس کا کوئی جو ہے وہ یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ کوئی سپلائی باہر سے ہی آ رہی ہے. لیکن میڈیا کس طرح سے دیکھ رہا ہے اس صورتحال کو؟ کیونکہ ایک چیز ہم نے یہ دیکھی کہ پاکستان کے حوالے سے منفی یا نیگیٹو رپورٹنگ جو ہوتی تھی وہ شیوا ہوا کرتا تھا مغربی اخباروں کا. کیا ان آپریشنز کے بعد کیا وہاں پہ آپ ایک تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان از اے وکٹم آف دیز انسیڈنٹس، پاکستان از ناٹ دا بیڈ گائے؟ کیا یہ ریئلائزیشن ہے وہاں کے میڈیا میں؟ ایبسولوٹلی پاکستان کے حوالے سے جتنی بھی رپورٹنگ آ رہی ہے وہ تو یہی واضح طور پہ لکھ رہے ہیں جو جنرلی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کا وکٹم ہے. اور پاکستان، لیکن ایک کریٹیسزم ہے کہ پاکستان کی آیا گورنمنٹ یا آرمی جو ہے
وہ اس کو صحیح طریقے سے کر رہی ہے. لیکن احمد رشید کا ایک آرٹیکل لاسٹ ویک تھا جس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ اگر یورپ اس مسئلے کو ابھی پاکستان کی سپورٹ نہیں کرے گا تو یورپ جو ہے اس بات سے پچھتائے گا, کیونکہ اگر کسی بھی حالت میں یہ جو 2-3 ملین لوگ انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہیں ان میں یہ بات نفرت پیدا ہوگی کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اور وہ بھی اگر تحریک طالبان یا ٹیررسٹ القاعدہ کے ساتھ شامل ہونے شروع ہو گئے تو یہ پرابلم برطانیہ کے لیے نہیں بلکہ پورے یورپ کے لیے بہت بڑی چیلنج ہو جائے گا. انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز جو ہیں آئی ڈی پیز, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ جس نے جنم لیا اس آپریشن کے نتیجے میں, اور تقریباً 3 ملین کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس وقت بیار و مددگار ہیں. دے نیڈ ہیلپ. حکومت کوشش بھی کر رہی ہے. بین الاقوامی کمیونٹی کی طرف سے جو سپورٹ آئی ہے خصوصاً برطانیہ کی طرف سے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کافی ہے اور whether more needs to be done? Absolutely no. In fact کافی بالکل نہیں ہے. وہ تو بیر نیسیسٹی کے لیے بھی نہیں ہے. آکسفیم والوں نے لاسٹ ویک جو $42 ملین کا ارجنٹ اپیل کیا تھا, ہم نے بھی اس کو سپورٹ کی. کل رات کو میں کیمبرج میں تھا, وہاں پہ سوات کے لیے فنڈ ریزنگ ہو رہی تھی. میں کمیونٹی کو بھی کہہ رہا ہوں, ہم سب مل کے کمیونٹی کو کہہ رہے ہیں. ایک دن پہلے گلاسگو میں تھے, وہاں پہ بھی لوگوں کو یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان جس طرح آزاد کشمیر اور پاکستان میں زلزلہ آیا تھا تو لوگوں کے اندر جذبہ تھا, وہ آج جذبہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس کی کیا وجہ ہے لارڈ احمد؟ یہ چیز ایک آپ نے بھی کہی, پہلے بھی ہم نے سنی, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فنڈ ریزنگ ہے, پہلے آپ کو یاد ہوگا بلوچستان میں کبھی قحط ہو یا کچھ معاملات ہوں, کئی جگہ پہ جو تھی وہ کمیونٹی نے بہت زیادہ سپورٹ کیا پاکستان کو. اس دفعہ کیا جو کمیونٹی نے رسپانس دیا ہے اس سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں یا مور نیڈز ٹو بی ڈن دیئر ٹو؟ ایبسلیوٹلی میں بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہوں, بلکہ ہماری ڈیزاسٹر ایمرجنسی کمیٹی جو مین اسٹریم کی آرگنائزیشن ہے انہوں نے بھی اس کو ایک ڈیزاسٹر کر کے ڈکلیئر کر کے فنڈ ریزنگ نہیں کی. دیکھیں, دس از دا بگیسٹ ایکسیڈس آف پیپل سنس روانڈا. بلکہ یہ 2.5-3 ملین لوگ جو ہے, پاکستان پہلے سے ہی ریفیوجیز سے بھرا ہوا ہے. جو افغانستان کے ہمارے بھائی بہنیں جو 25-30 سال سے وہاں پہ 3-4-5 ملین لوگ رہ رہے ہیں, وہی کوپ کرنا پاکستان کے لیے مشکل تھا. اور یہ ابھی چھوٹے سے علاقے میں 3 ملین لوگ جو ہیں وہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں. تو دس از ناٹ انف. ہماری کمیونٹیز کو بھی کرنا چاہیے, گورنمنٹس کو بھی کرنا چاہیے. لیکن مور نیڈس ٹو بی ڈن. اور اس میں سمجھتا ہوں آفیشیل لیول پہ پاکستان کی طرف سے کیا اویئرنیس کیمپین اس حوالے سے جو ہونی چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ میں, یورپ میں کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی, افیشل ٹو بی آنسٹ میں پاکستان گورنمنٹ کو بلیم نہیں کرنا چاہتا ہوں. ان کے لیے اتنے بڑے چیلنجز ہیں انٹرنلی, سیاسی طور پہ بھی, ٹیررزم کے حوالے سے بھی, وار آن ٹیرر سے بھی, انٹرنیشنل پریشر اور بارڈرز کی وجہ سے بھی. آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کے پاس اتنا ایکسپرٹیز ہے کہ وہ سب لوگوں کے ساتھ ڈیل کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک صاحب آپ کی جاب بھی بنتی ہے میڈیا کے ذریعے, میری بھی جاب بنتی ہے, اور جو ہماری کمیونٹیز ہیں دنیا بھر میں, ہم سب کو مل کے پاکستان کے لیے کرنا ہے. یہ میں پاکستان بچانے والی بات نہیں کرتا کیونکہ یہ ایموشنل بلیک میل ہو جاتی ہے. پاکستان کی مدد اور ان مظلوم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیں کرنا ہوگا, پاکستان کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی جتنا ہو سکے, کیونکہ یہ ہمارے بہن بھائی ہیں, ان کی مدد کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. رائٹ. لارڈ نذیر احمد, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم نے بات کی برطانیہ پارلیمنٹس میں موجود لارڈ نذیر احمد سے. آف کورس ایک جانا پہچانا نام ہے, دارالعمرہ یا ہاؤس آف لارڈز کے رکن ہیں, اور آف کورس ان کی آواز برطانیہ کے پارلیمنٹ کے ایوانوں میں ہمیشہ سنی جاتی ہے. ہم نے ان سے پوچھا کہ وہاں کے رہنے والے پاکستانی نژاد لوگ اور اس کے ساتھ ساتھ آفیشیل لیول پر جو حکومت برطانیہ ہے وہ کس طرح سے دیکھ رہی ہے پاکستان کو درپیش مسائل کو. اور سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں وہاں سے, یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کل بھی گورڈن براؤن صاحب نے فون کیا, پریزیڈنٹ صاحب سے بات کی, لیکن جو دیٹ ہیز ٹو بی ٹرانسلیٹڈ انٹو دا میننگ فل سپورٹ پولیٹیکل بھی ہو سکتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے. اور اس وقت جو انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز کے حوالے سے ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے, اس حوالے سے ہیومن ریلیف ایفرٹس کے حوالے سے بھی ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے. امید کی جائے گی انشاءاللہ کہ ان معاملات